السلام علیکم باجی، میری بہن بہت بھوکی ہے، مجھے روٹی دلا دو۔ میں فون پر بات کر رہی تھی اور ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا ڈرائیور کھانا لینے گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک 3 سالہ بچہ میرے قریب آیا اور میری قمیض کا کونا کھینچا۔ اس کے میلے ہاتھ اپنی صاف قمیض پر دیکھ کر میں طیش میں آ گئی اور ایک زوردار تھپڑ مار کر کہا، جانور ہو تم، دور ہو جاؤ۔ وہ بچہ ڈر کر پیچھے ہٹا اور رونے لگا۔ اس نے ڈرائیور کے ہاتھ میں کھانا دیکھا تو بھوک سے کانپنے لگا۔ مجھے بہت غصہ آیا جب ڈرائیور نے اسے اپنا کھانا دے دیا۔ میں نے وہیں اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ 4 سال بعد میں ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ گئی۔ میٹنگ روم میں دوسری کمپنی کے مالک کو دیکھا تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرا سابقہ ڈرائیور تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور پرسکون لہجے میں بولا، آج صبح دیر تک میں بستر پر موجود تھی۔ میرا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کل میرے مینیجر کی کال آئی تھی۔ مینیجر نے مجھے آ کر بتایا کہ ہمارا بزنس مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود سارا حساب کتاب چیک کیا، لیکن کہیں بھی کوئی کمی یا غلطی نظر نہیں آئی۔ سیل بھی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی کمپنی نقصان میں جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ڈوبنے لگا اور میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ پچھلے کچھ سالوں سے میری زندگی میں عجیب سی الجھنیں چل رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غلطی آخر ہو کہاں رہی ہے۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک تعلیم یافتہ باشعور خاتون تھی جو بزنس کی باریکیوں کو بخوبی سمجھتی تھی، مگر یوں اچانک سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ اب تو مینیجر نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ رابطے میں تھی کہ شاید کوئی سرمایہ کار آ کر میری ڈوبتی کمپنی کو سہارا دے دے اور میں اس مالی بحران سے نکل سکوں۔ میں نے زندگی ہمیشہ آسائشوں میں گزاری تھی، اور اب اگر یہ آسائشیں چھن جاتی تو میں خود کو سنبھال نہ پاتی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا ذہن مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ نیندیں اٹھ چکی تھی اور سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا۔ صبح اٹھی تو خود کے لیے کافی بنائی اور چپ چاپ کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ 1-2 کمپنیز کو کال کی، لیکن وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ آیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا اور میں اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میں خود مختار اور مضبوط عورت تھی، لیکن اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ دوپہر تک میں گھر پر ہی رہی اور ساری میٹنگز کی ذمہ داری مینیجر کو سونپ دی، کیونکہ اب مجھ میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ کبھی جو کمپنی میرا فخر تھی، آج اس کا نام بھی جیسے مٹ چکا تھا۔ میں لوگوں کی نظروں سے بچتی پھر رہی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے طنز اور ترس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرا فون بجا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک انٹرنیشنل نمبر سے کال تھی۔ دوسری طرف ایک نوجوان تھا جو بڑے پر اعتماد انداز میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی ڈوبتی کمپنی کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور دل میں جیسے امید کی ایک کرن جاگ اٹھی، لیکن ساتھ ہی میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئی کہ آخر یہ کال کس ملک سے آئی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کال امریکہ سے آئی تھی اور ایک معروف کمپنی نے میری بھیجی گئی پروپوزل کو قبول کر لیا تھا، اور اب وہ مجھے میٹنگ کے لیے امریکہ بلانا چاہتے تھے۔ میرے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا، جیسے اب میں دوبارہ سے زندگی شروع کر سکوں گی۔ میں نے فوراً تیاری شروع کر دی اور مینیجر سے کہا کہ میرا ٹکٹ بک کروا دے، مگر اس نے جواب دیا کہ کمپنی کے فنڈز فی الحال منجمد ہے، کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس نہ لگا دے، اس لیے ہم فوری طور پر اتنی رقم ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ اب شاید پھر کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن اسی لمحے اس امریکی کمپنی کا دوبارہ فون آیا اور انہوں نے مجھے حیرت انگیز خوشخبری سنائی کہ وہ میرے ٹکٹ اور ویزا کا سارا بندوبست خود کریں گے اور 3 دن بعد مجھے امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور برسوں بعد میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں رب سے کتنی دور ہو گئی تھی، اور وہ پھر بھی میرے لیے دروازے کھول رہے۔ 3 دن بعد میں ایئرپورٹ پر موجود تھی اور امریکہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک لمبی فلائٹ کے بعد جب میں وہاں اتری تو مجھے کمپنی کی گاڑی لینے آ چکی تھی اور دل میں عجیب سی امید کی روشنی روشن ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں سے جو پریشانی میں راتوں کی نیندیں چھینے ہوئے تھی، اب وہ ختم ہونے والی تھی اور میں ایک بار پھر خود کو سنبھالنے جا رہی تھی۔ مجھے ایک شیشے کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ سر ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کسی نے 2 انگلیوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے اجازت طلب کر رہا ہو۔
میں نے مسکراتے ہوئے شیشے کے دروازے کی طرف نظر اٹھائی تو میری سانس جیسے رک گئی۔ میں اس چہرے کو کیسے نہ پہچانتی، وہی چہرہ جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال گزارے تھے، اور آج وہ میرے سامنے ایک کامیاب کمپنی کے ہیڈ کی حیثیت سے کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کبھی میرا ماضی تھا وہ آج میرے حال کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا ہوا سر تھاما، اور پھر اس کی زبان سے نکلے الفاظ نے جیسے میری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نازش عثمان، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری پیدائشی سے زندگی نے مجھے ہر آسائش دی۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک بڑے عالیشان گھر میں پایا۔ زندگی کی ہر نعمت میرے قدموں میں تھی۔ میں نے کبھی دکھ اور محرومی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ میری ہر خواہش حکم بن کر پوری ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں امی ابو کے علاوہ دادا دادی بھی رہتے تھے۔ میرے ایک چچا بیرون ملک رہتے تھے۔ ہمارا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے ایک مہنگے اور جدید طرز تعلیم والے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ میری طبیعت شروع سے ہی نازک تھی، اور میرے ناز نخرے اٹھانے والے بھی ہر طرف موجود تھے۔ چونکہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور شاید یہی سے بگاڑ شروع ہوا۔ میں اپنی زندگی کو ایک شہزادی کی زندگی سمجھتی تھی اور اسے اپنا حق مانتی تھی، حالانکہ یہ سب میرے لیے ایک آزمائش تھی جسے میں پہچان نہ سکی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ لیا۔ خوبصورتی، ذہانت اور بہادری نے مجھے ہر دل عزیز بنا دیا۔ میں تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے رہتی۔ مجھے تیراکی سے لے کر تمام جدید ہنر سکھائے گئے۔ والدین نے میری ہر ضرورت پوری کی تھی۔ کالج کے آخری سال میں ایک مڈل کلاس لڑکے نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے اس کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے انگوٹھی اس کے منہ پر ماری اور سب کے سامنے چلا کر کہا، کیا وہ میرا ایک دن کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے جو زندگی بھر کے خواب دیکھ رہا ہے؟ میرے جملے پر کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے میرے اس رویے کو غرور کا نام دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑا، کیونکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اسی دوران امی ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گی، کسی اور کی مرضی پر اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ وہ اب سمجھ چکے تھے کہ میں ان کے بس میں نہیں رہی، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں یونیورسٹی آ گئی۔ وہاں میں نے ماسٹرز کیا اور بزنس کی ڈگری حاصل کی۔ میرا خواب تھا کہ میں اپنے بزنس کی مالک خود بنوں، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکٹ منی سے ایک الگ گھر کرائے پر لیا تاکہ آزادی سے کام کر سکوں۔ امی ابو نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مانا ہم نے تمہیں لاڈ پیار سے پالا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم سے دوری اختیار کر لو۔ میں نے انہیں پیار سے سمجھایا۔ وہ دل سے تو نہیں مانے، لیکن انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے تجربات خود کرنے کی اجازت دے دی، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آسائشوں سے دور نہیں رہ سکتی، لیکن اب ان آسائشوں کو خود کما کر دکھاؤں گی۔ میں اپنی توجہ مکمل طور پر اپنے بزنس کی طرف مرکوز کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے میں نے خود کو 3 سال تک ہر رشتے اور ہر تعلق سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے بزنس کو ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کر سکوں۔ میرے خاندان کے بہت سے افراد نے میری مخالفت کی، لیکن مجھے کسی کی رائے سے فرق نہیں پڑا۔ اکیلے رہنا مجھے پسند تھا، اور میں خود مختار ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ایک فوڈ چین شروع کی تھی، اور اس کے لیے نہ صرف دن رات محنت کی بلکہ دنیا کے مشہور شیف سے ملاقاتیں بھی کی تاکہ وہ ہماری چین کے لیے خاص ریسیپی تیار کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امی ابو اکثر مجھ سے ملنے آتے تھے، لیکن میں خود ان سے بہت کم ملنے جاتی۔ میری کچھ قریبی سہیلیاں تھیں جو رابطے میں رہتی اور کبھی کبھار میرے گھر آ جاتی۔ ان سب کا یہی کہنا ہوتا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے اور زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ وہ اکثر کہتی میں خواہ مخواہ خود کو بزنس میں الجھا کر اپنی جوانی ضائع کر رہی ہوں۔ میں ان کی باتوں میں مسکرا کر کہتی کہ اگر آج تم سب کے پرس چیک کیے جائیں تو تم سب کے ملا کر بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے میرے ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ تمہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے شوہروں یا سسرال والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، لیکن میں اپنی ہر خواہش خود پوری کرتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب چپ ہو جاتی تھی، اور پھر کچھ نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کے بعد میں نے ان سے فاصلہ رکھنا بہتر سمجھا، کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینا چاہتی تھی۔ میرا بزنس کامیابی سے چلنے لگا۔ امی ابو اپنی جگہ تھک چکے تھے، لیکن میں ان کے پاس واپس نہیں لوٹی۔ ایک دن امی نے مجھے دعوت پر گھر بلایا۔
میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ مجھے غصہ آیا، لیکن مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے پہلا سوال یہی کیا، کیا لڑکی کو گھر کے کام آتے ہیں؟ تو میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں باہر جانے کا راستہ دکھا دیا اور کہا کہ اگر آپ کو صرف گھر کے کاموں کے لیے لڑکی چاہیے تو ماسی رکھ لیں، میں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ اگر ہوتی تو والدین سے الگ ہو کر بزنس نہ چلا رہی ہوتی۔ میں ایک بزنس وومن ہوں اور آپ مجھ سے چولہا ہانڈی کی توقع نہ رکھیں۔ وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور جاتے ہوئے امی ابو کو بھی برا بھلا کہہ گئے۔ میں نے گارڈ کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلاؤ اور گھر سے باہر نکالو۔ امی نے یہ سب دیکھا تو آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم خود سے کم تر سمجھنے والوں کو اتنی حقارت سے دیکھتی ہو۔ نہ صرف دیکھتی ہو بلکہ یہ بھی جتاتی ہو کہ وہ تمہارے برابر نہیں ہے۔ امی کی یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ جاتے جاتے اس عورت نے بس اتنا کہا، خدا سے ڈرو بی بی، جس نے تمہیں دولت دی ہے وہی چاہے تو سب کچھ چھین سکتا ہے۔ مٹی تمہیں بھی نصیب ہوگی اور ہمیں بھی۔ وہاں نہ تمہارا الگ کمرہ ہوگا نہ تمہاری کوئی عالیشان قبر۔ ان کی یہ بات دل کو لگی، لیکن پھر بھی میں نے اس دن کے بعد امی سے دوبارہ ملنے سے گریز ہی کیا۔ میں ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے بے حس ہونا پڑا جو میں پہلے سے ہی تھی۔ فرق صرف اتنا آیا کہ اب یہ بے حسی حد سے بڑھ چکی تھی۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان لے کر آ رہی ہے جس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ میں نے اپنے بزنس کو کافی ترقی دے دی اور ہر دن میرا کام مزید کامیابی کی طرف جا رہا تھا، لیکن میری زندگی میں جو خلا تھا وہ اب بھی مکمل نہیں ہوا۔ کبھی کبھار ماضی کی وہ تلخ یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی جنہوں نے میرے دل کو پتھر بنا دیا تھا اور جذبات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ میں اب اپنے والدین سے دور اکیلی زندگی گزاری تھی اور اس کی وجہ وہی ایک واقعہ تھا۔ میرے والد ایک مشہور صنعت کار تھے اور میری والدہ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں۔ انہوں نے میری بچپن کی تربیت میں کوئی وقت نہیں دیا اور مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر جذبات کی کمی تھی اور احساسات تو جیسے تھے ہی نہیں۔ میں دل سے نہیں بلکہ دماغ سے فیصلے کرتی تھی، اسی لیے لوگ مجھ سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ رشتے اور تعلقات کو جذبات سے ناپتے تھے، جبکہ میں سب کچھ حساب کتاب سے دیکھتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور جب آپ کے پاس دولت ہو تو لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مجھے کمتر، بزدل اور ناکام انسان لگتا تھا کیونکہ اس نے اپنی غربت کو بہانہ بنا لیا تھا اور محنت کی بجائے خود ترسی کا شکار ہو جاتا۔ غریبوں سے مجھے نفرت تھی کیونکہ وہ امیروں کے رزق میں حصہ مانگنا اپنا حق سمجھتے تھے، جس سے مجھے سخت چڑ تھی۔ جس گھر میں رہتی تھی وہاں ایک ماسی کام کرتی تھی جسے میں نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری شکایتیں سننے کے لیے تنخواہ نہیں دیتی۔ ایک دن وہ کام بہت سست روی سے کر رہی تھی اور زخمی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں پورے پیسے نہیں دیتی جو اس طرح سست کام کر رہی ہو؟ وہ رونے لگی اور بولی کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ مجھے اس پر افسوس تو ہوا، لیکن میں نے اسے سختی سے کہا کہ تم نے خود اپنے آپ کو اس مار کے لیے پیش کیا ہے، اب برداشت کرو یا خود کو اس سے آزاد کرو۔ لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کا شوہر بیمار ہے اور وہ اس لیے سب کچھ سہ رہی ہے کیونکہ رب کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے کہا کہ تم جیسے لوگ صرف اسی قابل ہو کہ دوسروں کے جوتے چاٹو اور ان پر انحصار کرتے رہو۔ مجھے اس پر ترس نہیں بلکہ نفرت آئی۔ میرے بزنس کی ترقی کے ساتھ میں نے اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا۔ والدین اب بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ میں کبھی کبھار ان سے ملنے چلی جاتی تھی یا صرف فون پر بات کر لیتی۔ یہی سب کچھ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا اور اب میں ان کے بڑھاپے میں وہی سب ان کو لوٹا رہی تھی۔ میرے اندر احساسات اور جذبات نہیں تھے، صرف سختی اور بے حسی رہ گئی۔ اسی دوران مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے شادی کی، لیکن اسے صاف بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی رہوں گی۔ ہم صرف خوشگوار لمحات اکٹھے گزاریں گے۔ اسے میری یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ شاید اسے لگا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گی، لیکن میں نہیں بدلی۔ میں اسے چاہتی تھی، لیکن شاید وہ محبت بھی میری بے حسی کے سامنے ہار گئی اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ تمہارے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر دھڑکتا ہے جو کسی کی خوشی یا غم میں ساتھ نہیں دیتا۔ اور میں زندگی میں پہلی بار ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس کے چلے جانے کو سیلیبریٹ کیا اور خود کو ایک اچھی سی ٹریٹ دی کیونکہ میں اپنے آپ کی ملکہ تھی، اور ملکہ اگر اکیلی بھی رہ جائے تو تب بھی وہ ملکہ ہی رہتی ہے
اسے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی سوچ میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ دن گزرتے گئے، بزنس ترقی کرتا گیا۔ میں نے اپنی ذاتی بزنس بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا۔ گرمی کی ایک تپتی دوپہر کو مجھے کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی، چونکہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو اور پھر میں بازاروں کے چکر لگانے لگی۔ جب بھوک لگی تو میں نے ڈرائیور سے کہا خود بھی کچھ کھا لینا اور میرے لیے بھی کسی صاف ستھرے ہوٹل سے کچھ لے آنا، لیکن میں گاڑی میں ہی کھاؤں گی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے روکی اور کھانا لینے چلا گیا۔ اتنے میں میرے موبائل پر ایک اہم کال آ گئی اور میں بات کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قیمتی کپڑوں کو کھینچ کر مجھے متوجہ کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 3 سال کا میلا کچیلا بچہ میری قمیض کا کونا پکڑے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، باجی میری بہن بہت بھوکی ہے، پلیز روٹی دے دے۔ اس کے گندے ہاتھ میری قمیض پر لگ چکے تھے۔ میں نے غصے سے اسے جھٹک کر کہا، بدتمیز گندے بچے، میرے کپڑے خراب کر دیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور وہی بات بار بار دہرانے لگا۔ مجھے اس کی آوازوں سے چکر آنے لگے اور میں نے چیخ کر کہا، خاموش ہو جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گی۔ وہ سہم کر رہ گیا لیکن وہیں کھڑا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ڈرائیور آئے تو اسے کہہ کر اس بچے کو یہاں سے بھگا دوں، کیونکہ وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور کھانے کی ٹرے لیے ہوٹل سے باہر نکلا اور میری طرف بڑھا۔ وہی بچہ اب اس کے پاس جا کر وہی بات دہرا رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ڈرائیور نے اسے غصے سے نہیں دیکھا بلکہ مسکرا دیا۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم نے کھانا اپنے لیے بھی لیا ہے؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے جیب سے 2 سادہ روٹیاں نکال کر دکھائیں اور کہا، جی میں یہ کھا لوں گا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر کھانے لگی تو اگلا منظر دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ ڈرائیور نے ان میں سے ایک روٹی نکال کر اس بچے کو دے دی اور دوسری خود کھانے لگا۔ میں برداشت نہ کر سکی اور فوراً سے اسے بلایا۔ یہ روٹی کس کے پیسوں سے خریدی؟ تمہاری تنخواہ کون دیتا ہے؟ تم میرے پیسے ایک فقیر پر خرچ کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں صرف 1 روٹی کھانی تھی تو تم نے 2 کیوں لی؟ تاکہ ایک اس فقیر کو دے سکو؟ تمہیں میری اجازت کے بغیر کسی کو کھانا دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے سخت غصے میں اسے کہا، تمہیں آئندہ میرے پاس نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں صرف ایک روٹی کی وجہ سے اسے نکال رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا لیکن میں مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو وہاں سے دھکے دے کر بھگا دوں، جس نے نہ صرف اپنے گندے ہاتھوں سے میری قمیض کو خراب کر دیا بلکہ ڈرائیور سے کھانا لے کر بے شرمی سے کھانے بھی لگا تھا۔ میں غصے سے بھری ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ کل سے تمہیں نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں، تم فارغ ہو۔ تم نے میرے ساتھ رہ کر بھی مجھ سے چھپ کر یہ حرکت کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ غریب لوگ صرف ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر امیروں کے حقوق پر قابض ہونا چاہتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ جو میں دن رات جا کر محنت کرتی ہوں، بزنس سنبھالتی ہوں، تب جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہاتھ پھیلا کر سب کچھ چاہتے ہیں۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ ڈرائیور نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے میری عقل پر شک ہو۔ وہ ایک 28 سال کا سمجھدار نوجوان تھا، مگر میری باتوں سے وہ خاموش ہو گیا اور وہ دن میری زندگی کا بدترین دن بن گیا۔ بار بار وہ بچہ اور ڈرائیور میری نظروں میں آتے اور میرا غصہ اور بڑھ جاتا۔ اگلے دن ڈرائیور واقعی نہیں آیا۔ اگر میں تھوڑا صبر کر لیتی، اسے سمجھا دیتی تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن پھر دل کی آواز آئی کہ اگر وہ اپنے ضمیر سے شرمندہ ہوتا تو ایسا قدم اٹھاتا ہی نہ۔ اس لیے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا اور ہزاروں لوگ نوکری کے لیے موجود ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے ڈرائیور کو دوبارہ بلانے کی بجائے اسی وقت فارغ کر دیا۔ وہ بھی بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ معافی مانگے گا، میرے آگے جھکے گا، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا اور وہ بنا کچھ کہے اپنی راہ لے گیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدلنے لگا۔ میں اکیلی ہو گئی، شادی ناکام ہو چکی تھی، میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے ایک نیا مینیجر رکھ لیا جو گھر بیٹھے مجھے ساری انفارمیشن دیتا، فون پر میٹنگز کی تفصیلات اور دن بھر کی کارکردگی بتاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ مینیجر جو رپورٹس دے رہے ان میں مسلسل لاس آ رہا ہے، میرا بزنس نیچے جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں حیران تھی، ہر کوئی اپنی جگہ کام تو کر رہا تھا، پھر یہ نقصان کیوں ہو رہا تھا؟ آج صبح بھی مینیجر کی گھبرائی ہوئی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ آج ہمیں 4 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور ہماری فوڈ چین کی ایک برانچ بند ہونے کے قریب ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس برانچ کو بند کر دینا چاہیے۔
میں سکتے میں آ گئی۔ جس بزنس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی زندگی تک تباہ کر دی، وہ آج زمین بوس ہو رہا تھا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ ہر حالت میں برانچ بند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر نقصان کو کور کرنا ہے، کیونکہ میں سب کو لٹا کر اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی بے بس دکھائی دے رہا تھا، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے فوراً امریکہ میں موجود 2-3 NGOs کی مدد سے لون کی اپلیکیشن دے دی، کیونکہ میرے بزنس کے اخراجات اتنے بڑھ چکے تھے کہ یہاں کسی کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے بزنس کو سہارا دینا ہے تو پارٹنرشپ ہی بہتر راستہ ہے۔ یہ سب کچھ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میرا بزنس مسلسل خسارے میں جا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے امریکہ کے ایک نمبر سے کال آئی۔ وہاں موجود ایک کمپنی کے مالک نے مجھے پارٹنرشپ کے لیے بلایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس برانچ پر میں نے برسوں محنت کی تھی، وہ جو اب دم توڑ رہی تھی، اسے شاید نئی زندگی ملنے والی تھی۔ میں جلدی سے امریکہ پہنچ گئی اور اپنے ممکنہ پارٹنر سے ملنے ایک شیشے کے دفتر میں انتظار کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہی ڈرائیور تھا جسے میں نے آج سے 4 سال پہلے صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا کہ اس نے ایک بھوکے بچے کو روٹی دی تھی۔ اس کا لباس، انداز سب بدل چکا تھا، لیکن چہرہ اس کا وہی تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے پہچانا اور کہا، کیسی ہے میڈم؟ وہ میرے سامنے بیٹھ کے اور میرے دل میں شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بامشکل کہا، میں ٹھیک ہوں، یا شاید نہیں، سمجھ نہیں آتا تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہوں وہ میرا اپنا سابقہ ڈرائیور نکلے۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ آج بھی نہیں بدلی۔ آپ کو لگا تھا کہ ایک روٹی دے کر میں ذلت کو اپنا مقدر بنا لوں گا، لیکن اس دن میں نے انسانیت خریدی تھی اور آپ نے اس کی قیمت لگائی تھی۔ آج اللہ نے مجھے اسی انسانیت کے بدلے وہ مقام دیا ہے جہاں میں نہ صرف خود کھڑا ہوں بلکہ دوسروں کو بھی سہارا دیتا ہوں۔ میری کمپنی امریکہ کی معروف فوڈ چینز میں شمار ہوتی ہے اور ہم روزانہ 50 سے زائد لوگوں کو مفت کھانا دیتے ہیں۔ وہ بچہ جس کے منہ سے آپ نے روٹی کا نوالا چھینا تھا، وہ اللہ کے حکم سے مجھ سے لے کر کھا سکا، اور میں اسی نوالے کی برکت سے یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے میرے راستے میں جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، وہ میری سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ آج آپ کی کمپنی کی برانچ بند ہونے کے قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے خرید کر سنبھال لوں، یا پھر آپ چاہیں تو پارٹنر بن جائے، فیصلہ آپ کا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ میں نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ آج میں اس کے سامنے ایک درخواست گزار بن کر بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے سر اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے معاہدے پر دستخط کیے اور خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ اس دن کے بعد میری سوچ ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا، آدھی رقم یتیم خانوں میں دی اور باقی سے ایک NGO کھول لی جہاں یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ میں اب اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ دولت اور کامیابی سے بڑھ کر انسانیت ہوتی ہے جو اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ وہی ڈرائیور آج میرے بزنس کو بچا رہا تھا، اور میں جسے سب کچھ سمجھتی تھی خود بکھر چکی تھی۔ میں اب چاہتی ہوں کہ انسانیت کے اسی سبق کو دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ کوئی اور مجھ جیسی غلطی نہ کرے اور کسی اور کے دل سے بھی انسانیت نہ مرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو، اس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، تو ہم آپ سے بس اتنی سی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کو اس طرح کی موضوعات پسند آتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے دل تک بھی پہنچنا چاہیے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمارا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں بلکہ ان کے ذریعے دلوں تک بات پہنچانا ہے، اور یہ کام ہم آپ کی محبت اور سپورٹ سے ہی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔